بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ساری عدالتیں عمران خان کو انصاف دے رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف نہیں مل رہا تو وہ عمران خان ہے۔ آپ دیکھیں کہ زیبا بختیار ایک مجسٹریٹ ہے، زیبا بختیار کے خلاف عمران خان بات کرتے ہیں تو پورا ملک میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ عمران خان کو زیبا مجسٹریٹ کی عدالت میں وہ پیش بھی ہو جاتے ہیں اور جا کے معذرت بھی کر لیتے ہیں، اس کے باوجود کیس ختم نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ ہماری میڈم سرجری جو ہیں وہ انہوں نے جناب علی توپوں کا رخ سپریم کورٹ پہ کیا ہوا ہے، پوری سپریم کورٹ کو لتاڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ آپ نے الیکشن کے تعین سے متعلق کیس کا از خود نوٹس کیوں لیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو وہ وقت کیوں نہیں یاد آتا جب سپریم کورٹ مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ بن گئی تھی۔ افتخار چودھری جو ہے وہ رانا ثناء اللہ ججز گیٹ سے اندر جایا کرتے تھے، یعنی شاہدین موجود ہیں، اور افتخار چودھری صاحب رانا ثناء اللہ ان کو بتا کے آیا کرتے تھے کہ صبح یہ کیس لگنا ہے۔ مساق جمہوریت پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، ایوان صدر میں زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب افتخار چودھری کو کہہ کے آتے تھے کہ جناب سوئس کیس میں آج لیٹر آپ ایک خط لکھ دیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹ میں ہوتا رہا ہے، اس سے ذرا پیچھے بھی چلے جائیں کیونکہ میں سپریم کورٹ کور کرتا رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا المیہ ہے، پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ پہ کالک اس خاندان نے اس دن ملی تھی جب سپریم کورٹ کے ججوں میں فارورڈ بلاک بنایا گیا تھا۔ ارشاد حسن خان صاحب ابھی زندہ ہیں، ان کو ویسے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کی طرح توبہ طائب کرنی چاہیے۔ انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا تھا، وہ کوئٹہ رجسٹری میں جب بریف کیس رفیق تارڑ صاحب لے کے گئے تھے، انشاءاللہ رفیق تارڑ صاحب اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، وہاں پہ ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اب اللہ جانے ان کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو اللہ کی عدالت ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو معاف کر دے، چاہے تو کسی کو پکڑ میں لے لے، لیکن کویسچن میں پھر اسی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں جی عمران خان کو ساری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی سب سے مقبول ترین لیڈر کا وہ جماعت کا وہ لیڈر ہے، کوئی عدالت از خود نوٹس نہیں لیتی۔ سائفر کیس میں صدر پاکستان لیٹر لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو، کوئی اس کی سماعت نہیں ہوتی۔ ارشد شریف کیس میں لیٹر لکھا گیا صدر پاکستان کی طرف سے، خود ارشد شریف نے لکھا کہ جناب میری جائے، کوئی نہیں ہلا۔ جب وہ جان سے چلے گئے، اب کیس کی سماعت ہو یا نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ جب بندہ جان سے چلا گیا۔ تو یہ عدالتیں جو ہیں بنیادی طور پہ ہیں ہی شریف فیملی کے لیے۔ کس طرح سے شریف فیملی کے لیے؟ جب مشرف کے دور میں ان کو عمر قید کی سزا ہوئی تو مشرف نے سب کو اٹھا کے جدہ بھیج دیا، کسی عدالت نے از خود نوٹس لیا؟ مشرف سے پوچھتے کہ بھائی جان کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت آپ ان کو لندن بھیج رہے ہیں، جدہ بھیج رہے ہیں، اور یہاں پہ پھر آپ آ جائیں۔ موصوف جیل کوٹ لکھپت جیل میں تھے، یہاں سے ان کی جناب علی ڈبل چن جو ہے یہ لٹک گئی تھی اور وہ کہتے تھے کہ میرے جو پلیٹ لیس بالکل ختم ہو گئے۔ اسلام آباد کا ہائی کورٹ کہہ رہا تھا حکومت کو، یہاں کے ایڈوکیٹ جنرل کو، اٹارنی جنرل کو، کہ اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اور بھائی جان یہاں تو گولیاں چل گئی عمران خان پہ، آپ کو اب کون ذمہ دار ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سسٹم کی دوعملی دیکھیں، ان کا دورہ معیار دیکھیں کہ اس بندے کو جس کو سزا ہوئی اس کو کوٹ لکھپت جیل سے نکال کے لندن بھیج دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں نیب میں تو ابھی ترامیم ہوئی، نیب میں وہ لوگ ہتھکڑیوں سمیت نیب کی حراست میں مارے گئے، ان کی ضمانت نہیں ہوئی، لیکن مریم بی بی کی ضمانت کر دی گئی کیونکہ وہ بڑے خاندان کی تھی۔ تو یہ دورہ معیار ہے، شریف خاندان کو جتنا ریلیف ملتا ہے کسی اور کو نہیں ملتا۔ پھر آپ ہمارے سسٹم کی بے رحمی کو دیکھیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو صحیح کہا کرتی تھی کہ لاڑکانہ کے وزیر اعظم کو پھانسی، پنجاب کا وزیر اعظم بحال ہوا تھا یا نہیں؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ پہ لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے بارش کی تھی، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب عمران خان لاڈلا، عمران خان کو تو ابھی تک انصاف نہیں مل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی درخواستیں پڑی ہوئی تھیں، سپیکر جو سابق سپیکر ہیں اسد کیسر کی درخواستیں الیکشن سے متعلق پڑی ہوئی تھیں، اس پہ نہیں سماعت ہوئی۔ آج خود جب صدر پاکستان نے الیکشن کا اعلان کر دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے سے جو چیزیں آئی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اس کے اوپر سماعت ہونی چاہیے تھی۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ کو متنازع کرنے کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ یہ آئین سے انحراف کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اس میں کوئی شک نہیں ان کا اعلی کار ہے۔ اور ناظرین آپ یہاں بھی مجھے چیف الیکشن کمشنر سے ایک اور بات یاد آ گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کو فواد چودھری منشی کہتا ہے تو پرچہ، گرفتار،
اور یہاں ججوں کو جناب لتے لیے جا رہے ہیں، کوئی تو ابھی تک مقدمہ نہیں، کوئی کسی کو گرفتاری نہیں. حتیٰ کہ 2 دن جو سپریم کورٹ کی سماعت ہوئی ہے، میڈم سرجری کے بارے میں کسی نے ابھی تک کسی جج نے بات نہیں کی. اب دیکھیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ملکہ ترنم نور جہاں جب سرجری کروا کے آتی تھی تو کسی پنجابی فلم کے 5 گانے وہ گاتی تھی، اور وہ فلم جو ہے کروڑوں کا بزنس کرتی تھی. یہاں مریم بی بی سرجری کروا کے آئی ہے اور سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑی ہے. اور سپریم کورٹ اس پہ آج خود نوٹس لے، بلکہ اس کو پابند کرے کہ بی بی سرجری ضرور کرواؤ، لیکن سرجری کروا کے عدالتوں کو تو نہ الٹاڑو. سرجری کروا کے آپ ججوں کو تو برا بلا نہ کہو. یہ جج آپ کے ہمیشہ جیب میں رہتے ہیں. جج جی لاہور ہائی کورٹ جو ہے، لاہور ہائی کورٹ سے سب سے زیادہ انصاف جو ہے شریف فیملی کو ملتا ہے. عمران تو بیچارہ ابھی تک انصاف کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے. اور پھر میں ناظرین آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہا ہے نا سپریم کورٹ میں، ان کے پیٹ میں مروڑ اس لیے نہیں پڑ رہا کہ یہ الیکشن کی تاریخ دے دیں گے. ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہا ہے کہ عمران خان کی جو نیب ترامیم سے متعلق جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے منظور ہو جائیں گی. وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی تو سمجھیں جتنے انہوں نے مٹھائی کھائی ہے کہ وہ ہمارے کیسز ختم ہو گئے. کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں پوری ڈیٹیل چاہیے، کتنے ارب کے کیسز ختم ہوئے، سیاسی کون سی شخصیات کو نوازا گیا، اور پھر یہ کل ریفرنس کی تعداد کتنی ہے. اور وہاں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری، کم تعداد بتائی. 143 کا فرق ہے. جو سپریم کورٹ کے پاس ڈیجیٹل ڈائری گئی ہے وہ 343 کی گئی ہے، انہوں نے کم بتائے تھے. اچھا مانگڑ صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں عمران خان ہے کہ جی الیکشن کراؤ. الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت میں آئیں، ٹھیک ہے. اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس ملک کی معیشت ساری چیزیں یہ کیا سنبھل جائیں گی دوبارہ؟ اس پہ ذرا دیکھیں، الیکشن کروانا ایک الگ عمل ہے، معیشت کو سنبھالنا دوسرا عمل ہے. جنرل باجوہ اور اس کے پپٹ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جناب رجیم چینج کریں ہم سنبھال لیں گے. یہ آن گراؤنڈ باتیں ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈار آئے گا، ٹارزن آئے گا، سب کچھ سنبھال لے گا. وہ ٹارزن آیا، بیڑا غرق کر دیا، اس کی ساری جائیدادیں باہر ہیں، اس کے اکاؤنٹس باہر ہیں. اس کو تو فائدہ ہوتا ہے جب ہمارا روپیہ نیچے جاتا ہے، ڈالر اوپر جاتا ہے. اس کا ڈالر باہر پڑا ہوا ہے اسحاق ڈار کا. یہ وہ اسحاق ڈالر ہے جب نواز شریف کو یہاں سے سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا تو شاہد خاقان عباسی اپنے اختیارے میں اس کو باہر چھوڑ کے آیا تھا. یہ وہ بگوڑا شخص ہے، اور اس نے ایفیڈیوٹ بھی لکھ کے دیا تھا کہ میں شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں. اب عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن کرواؤ. اب الیکشن میں دیکھیں، الیکشن میں کہاں کس نے لکھا ہے کہ عمران خان جیتے گا؟ کہاں لکھا ہو عمران خان جیتے گا؟ الیکشن ہوگا، اور الیکشن میں دیکھیں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہوتا ہے. پھر اس میں عوام کا ذہن بدلتا ہے، ساری جماعتیں کمپین کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کی کمپین بہت اچھی ہو. اور پھر آپ کو تو ناظرین یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں الیکشن میں کیا سے کیا ہوتا ہے، جرلو کس کا نام ہے، اور پھر کس طریقے سے 10-15 ہزار کا فرق نکالا جاتا ہے. آر ٹی ایس کا سسٹم کیا ہوتا ہے، ریٹرننگ آفیسر کا الیکشن کیا ہوتا ہے. تو یہ الیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان جیتے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت وہ مقبول ترین اس کی پارٹی ہے. لیکن الیکشن کے تو جب رزلٹ آئیں گے، اور آج بھی اس نے 2 بھی پٹڑا دیا ہے، ابھی تک کے جو رزلٹ ہے 25,000 سے پی ٹی آئی کا امیدوار جیت رہا ہے. اور یہی پی ڈی ایم کا خوف ہے کہ الیکشن گئے تو مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ 80 لاکھ کی جو حرام کی لسی پی ہے وہ بھی باہر آئے گی. زرداری کو پتہ ہے جو سوئس بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے واپس آئیں گے. ان کو شریف فیملی کو پتہ ہے جو ہم نے سپریم کورٹ سے بالا کیس معاف کروائے ہیں وہ پھر کھل جائیں گے. اصل تو پیٹ میں مروڑ یہ ہے، کیونکہ اب میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس 2 ان کو خوف کھا رہا ہے. 3 کیس ہیں جن سے ان کو خوف ہے. ایک الیکشن سے متعلق ہے، دوسرا نیب ترامیم سے متعلق ہے، اور تیسرا جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں کل سے جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا جو درخواستیں ہیں ان کی سماعت بھی شروع ہو رہی ہے. وہاں ان کو پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے کہ جی 1 کروڑ غیر ملکی پاکستانی جو ہے اس میں سیدھا عمران خان جو ہے 75 لاکھ لے جائے گا. 25 لاکھ آپ ادھر ادھر بانٹ دیں، 13 جماعتوں میں بانٹ دیں، 2-2 4-4. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس خوف میں آ کر سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر کیا ضروری نہیں ہے پاکستان بار کونسل کو ربڑ سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ پاکستان بار کونسل کا سربراہ ہوتا ہے اٹارنی جنرل. اٹارنی جنرل کا عہدہ ہوتا ہے وفاقی وزیر کے برابر. اور اس ایسوسیشن نے بھی ایکشن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان بار کونسل کو سیاسی ربڑ سٹیمپ کے طور پہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ 3 بڑے کیس جو سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، اس وجہ سے نون لیگ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہے.
اور یہ جتنا مرضی حملہ کر لے، اور ججوں نے اگر آج دباؤ لے لیا، پھر سپریم کورٹ کا جو آئندہ کے لیے حالت ہوگی نا، پھر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں نواز شریف گروپ، سپریم کورٹ میں پیپل پارٹی گروپ، سپریم کورٹ میں مولانا فضل الرحمان گروپ، سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی گروپ، پھر وہ سپریم کورٹ نہیں ہوگی. نصیب اپنا اپنا تو جج اپنا اپنا. مانگڑ صاحب یہ بتائیں کہ یہ حکومت کوئی بھی آ جاتی ہے، مسئلہ عوام کے لیے مہنگائی ہے، کیا آنے والی حکومت عمران خان کی یا نون لیگ کی یہ مہنگائی پر کنٹرول کریں گے؟ عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے، میں ویسے کوئی بھی حکومت آ جائے. لیکن ایک بات جو کہنے والی ہے، ان کو جو عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے نا، یہ 1 سال بعد اتر سکتا ہے. آج الیکشن کروا دیں، عمران خان الیکشن جیت کے اقتدار میں آ جائے، جو مسائل ہیں پاکستان کے، وہ عمران خان کے پاس ایسی کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے کہ عمران خان ان کو آ کے حل کر دے گا. یہ قوم جو ہے ہفتے 10 دن میں بد دل ہونا شروع ہو جاتی ہے. عمران خان سے بڑی امید ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے پہلے سال کے بعد ہی عمران خان کو گالیاں دینا شروع ہو گئے، اور ہم نے ایسے ایسے دکاندار دیکھے کہ وہ بلا وجہ انہوں نے اپنی مرضی سے مہنگائی کی ہوئی تھی. 2 گالیاں عمران خان کو دے کے انڈا جو ہے جناب علی 3 کی بجائے جناب علی 10 روپے کا دیتے تھے. 2 گالیاں عمران خان، یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. تو پوری قوم ہی چونکہ اس طرح ہیں ہم سارے. عمران خان کے اقتدار میں آنے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس چھو منتر ہے جناب وہ کرے گا، یا کوئی چراغ رگڑے گا اور اگلے دن ڈالروں کی یہاں بارش ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ایک مسلسل عمل کی ضرورت ہے. اور مہنگائی کیوں آتی ہے، یہ تو اب IMF بھی کہہ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو قرضے لیتا ہے وہ اشرافیہ پہ خرچ ہو جاتے ہیں. پاکستان کی آمدن کیا ہے؟ قرضے. پاکستان خرچ کہاں کرتا ہے؟ اشرافیہ پہ. غریب کو کیا ملتا ہے؟ وہ مزدوری کرے اور ٹیکس ان کو دے، پیٹ میں ان کے چلا جاتا ہے وہ. اب جتنی زیادہ پاکستان کی عوام ٹیکس دیتی ہے، آپ ماچس خریدے ٹیکس دیتے ہیں، صابن خریدے ٹیکس دیتے ہیں، آپ جو کچھ بھی حتیٰ کہ سوئی دھاگا خریدے آپ ٹیکس دیتے ہیں. وہ جاتا کہاں ہے؟ FBR کی بیوروکریسی، یا پورے ملک کی بیوروکریسی، یا اشرافیہ اور بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ سارا کھا پی کے پھر کہتے ہیں عام آدمی متاثر نہیں ہوگا. عام آدمی کی روٹی جو ہے وہ یقین مانے جو اچھی خاصی 1 روٹی کھا کے بندے کا پیٹ بھر جاتا تھا، اب 3 کھا کے بھی نہیں بھرتا، چھوٹی ہو گئی ہے، اور قیمت اس کی ہو گئی ہے جناب علی 30 سے 40 روپیہ. تو عمران خان کے آنے سے کوئی ایسا نہیں ہے، نہ عمران خان کوئی جادوگر ہے کہ آتے ہی مسئلے حل کر لے گا. صبر تو کرنا ہوگا، لیکن مشکل حالات جیسے بھی ہیں آئین کو نہ چھوڑے.